تورات کی گواہی۔ اب ذرا قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے حوالے سے ایک اور بات ذہن نشین کر لیجیے۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء جو صحف موسیٰ میں سے ایک صحیفہ ہے کے 18ویں باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پیشن گوئی بیان کی گئی ہے، اس میں الفاظ یہی ہیں: میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ میں نے یہاں خاص طور پر ان الفاظ کا حوالہ دیا ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہاں ایک تو لفظ کلام آیا ہے جیسے کہ قرآن حکیم کی اس آیات میں آیا۔ پھر کلام منہ میں ڈالنا کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، وہ لفظ قول ہے، یعنی قرآن کو قول قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے اور سورۃ التکویر میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور اسی صورت میں آگے چل کر آیا۔ قابل توجہ امریہ یہ ہے کہ ان 2 مقامات میں سے مؤخر الذکر کے متعلق تقریباً اجماع ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، گویا قرآن کو ان کا قول قرار دیا گیا، اور سورۃ الحاقہ میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں، ان سے یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کا کلام پہلے حضرت جبریل علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اگر میں کتاب استثناء کے الفاظ استعمال کروں تو یہاں اللہ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا، تاہم ان کے منہ کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ نہایت جلیل قدر فرشتہ ہیں۔ بہرحال قول کا لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ابتدا کلام الہی حضرت جبریل علیہ السلام کے قول کی شکل میں اترا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں ڈالا گیا، اور وہاں سے یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ لوگوں نے اسے صرف آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا، گویا یہ قول شاعر نہیں، یہ قول کاہن نہیں، یہ قول شیطان رجیم نہیں، بلکہ یہ قول رسول کریم ہے، اور رسول کریم اولاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے ان کے قول کی حیثیت سے آیا۔ پھر ثانیاً یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا قول ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، اور اس کو آخری درجے تک پہنچانے پر یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے متعلق تورات میں الفاظ آئے ہیں: میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ لوح محفوظ اور مصحف میں مطابقت۔ کلام ہونے کے حوالے سے تیسری بات یہ نوٹ کیجیے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات قدیم ہیں۔ اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مادیت اور جسمانیت سے ماورا ہے، یہی معاملہ اللہ کی صفات کا بھی ہے۔ چنانچہ کلام اللہ، جسے حرف و صوت کی محدودیت سے اعلیٰ و ارفع خیال کیا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حروف و اصوات کا جامہ پہنایا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر بطریق تنزیل نازل فرمایا۔ یہی کلام لوح محفوظ میں اللہ کے پاس مندرج ہے، جسے ام الکتاب یا کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس موجودہ قرآن مجید یا مصحف کی عبارت بعینیہ وہی ہے جو لوح محفوظ یا ام الکتاب میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دستاویز کی مصدقہ نقل ہو جو بغیر کسی شوشے کے فرق کے اصل کے مطابق ہو۔ چنانچہ سورۃ البروج میں فرمایا، یہ قرآن نہایت بزرگ و برتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے متعلق سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا گیا، یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، اور ایک ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہی جو بہت بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں، یعنی ملائکہ مقربین، جن کے بارے میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا،
یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ کتاب مکنون ان فرشتوں کے پاس ہے، وہ تمہاری رسائی سے بعید و ماورا ہے۔ یہی بات سورۃ الزخرف میں کہی گئی۔ یہ تو در حقیقت اصل کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز۔ کا لفظ جڑ اور بنیاد کے لیے آتا ہے، اسی لیے ماں کے لیے بھی عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے بطن سے اولاد کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ گویا کہ بمنزلہ اساس ہے۔ چنانچہ اس کتاب کی اصل اساس لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ لدینا یعنی وہ الکتاب جو ہمارے پاس ہے، اس میں یہ قرآن درج ہے۔ علی حکیم، اس قرآن کی صفات یہ ہے کہ وہ بہت بلند و بالا اور حکمت والا ہے، مستحکم ہے۔ وہ اللہ کا کلام اور نہایت محفوظ کتاب ہے۔ اسے لوح محفوظ کہیں، کتاب مکنون کہیں یا الکتاب کہیں، اصل کلام وہاں ہے، اسی عالم غیب میں، اسی عالم امر میں، جسے سوائے ان پاک باز فرشتوں کے جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہو، کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی اس لوح محفوظ کے مضامین پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے اس کلام کی تنزیل فرمائی اور اس کی عبارت کو تا قیام قیامت مصاحف میں محفوظ فرما دیا اور ناپاک ہاتھوں سے چھونے سے منع فرما دیا۔ کلام الہی کی 3 صورتیں۔ جب میں نے عرض کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی 3 شکلیں بیان ہوئی ہیں۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، بلکہ کہا کہ انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، سوائے 3 صورتوں کے، یا تو وحی یعنی مخفی اشارے کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی رسول کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کلام الہی کی مذکورہ 3 شکلیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے 2 کے لیے لفظ وحی آیا ہے، درمیان میں ایک شکل بیان ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیات کے ذیل میں ہو چکا ہے، اور یہ تو امر واقعہ ہے ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر اس صورت میں کلام فرمایا۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے تو وہاں مخاطبہ ہوا۔ یہ مخاطبہ اور مکالمہ الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من وراء الحجاب ہوا تھا، اسی لیے تو وہ آتش شوق بھڑکی تھی کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو ایک قدم اور باقی ہے کہ مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے، لیکن یہ مخاطبہ من وراء الحجاب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی مخاطبہ شب معراج میں پردے کے پیچھے سے ہوا۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یعنی ذات الہی کا دیدار حاصل ہوا، لیکن میری رائے سلف میں سے ان حضرات کے ساتھ ہے جو اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لازماً ان چیزوں کے بارے میں استفسار کیا ہوگا۔ چنانچہ ان کی بات کے متعلق تو ہم یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یعنی اللہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور تو دوسری چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، نور خود کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ بہرحال میری رائے ہے کہ یہ گفتگو بھی من وراء حجاب تھی۔
وہ ورائے الحجاب گفتگو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر مکالمہ مخاطبہ میں نصیب ہوئی، اسی ورائے الحجاب ملاقات اور گفتگو سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عند سدرۃ المنتہی مشرف فرمایا۔ البتہ وحی براہ راست بھی ہے، یعنی بغیر فرشتے کے واسطے کے۔ دوسری قسم کی وحی فرشتے کے ذریعے سے ہے، اور قرآن مجید سے جس بات کی طرف زیادہ رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وحی ہے بالواسطہ ملک، جیسے قرآن مجید میں ہے، اسے لے کر آپ کے دل پر روح امین اترا ہے، اور پس اسے جبریل نے ہی آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ البتہ فرشتے کے بغیر وحی، یعنی دل میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ڈال دیا جانا، یعنی الہام کا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے لیے حدیث میں نفاث فی الروح کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی کسی نے دل میں کوئی بات ڈال دی، کسی نے پھونک مار دی بغیر اس کے کہ کوئی آواز سننے میں آئی ہو۔ ایک کیفیت سلسلۃ الجرس کی بھی ہے، حضور کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل ہو جاتی تھی۔ بہرحال تیقن کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میرا گمان غالب ہے کہ دوسری قسم کی وحی بذریعہ فرشتے پر پورے کا پورا قرآن مشتمل ہے، اور وحی براہ راست یعنی القا تو در حقیقت وحی خفی ہے، جس کی وضاحت انگریزی کے دو الفاظ کے درمیان فرق سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ ہے انسپریشن اور دوسرا ریویلیشن، جس کے ساتھ ایک اور لفظ وربل ریویلیشن بھی اہم ہے۔ انسپریشن میں ایک مفہوم، ایک خیال یا تصور انسان کے ذہن و قلب میں آ جاتا ہے، جبکہ ریویلیشن باقاعدہ کسی چیز کے کسی پر ریویل کیے جانے کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی عیسائیوں کے ہاں ایک بڑی بحث چل رہی ہے۔ وہ ریویلیشن کو مانتے ہیں لیکن وربل ریویلیشن کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے نزدیک صرف مفہوم ہی انبیاء کے قلوب پر نازل کیا جاتا تھا، جسے وہ اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں اس بارے میں مستقل اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ لفظاً بھی وحی ہے اور معناً بھی، لفظاً بھی اللہ کا کلام ہے اور معناً بھی، یعنی یہ وربل ریویلیشن ہے۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ لاہور ہی میں غالباً ایف سی کالج کے پرنسپل اور علامہ اقبال کے درمیان پیش آیا تھا۔ وہ دونوں کسی دعوت میں اکٹھے تھے کہ ان صاحب نے حضرت علامہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی وربل ریویلیشن کے قائل ہیں۔ اس پر علامہ اقبال نے اس وقت جو جواب دیا وہ ان کی ذہانت پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں وربل ریویلیشن کو نہ صرف مانتا ہوں بلکہ مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ حاصل ہے۔ چنانچہ وہ خود مجھ پر جب شعر نازل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کے جامے میں ڈھالے ہوئے ہوتے ہیں، میں کوئی لفظ بدلنا چاہوں تو بھی بدل نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری اپنی تخلیق نہیں ہیں بلکہ مجھ پر نازل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کسی کو جواب دینے کا وہ انداز ہے جسے چپ کرا دینے والا جواب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جواب ہے جس کے بعد فریق ثانی کے لیے کسی کیل و قال کا موقع نہیں رہتا۔ بہرحال کلام الہی وقتاً وربل ریویلیشن ہے، جس نے اول قول جبرائیل کی شکل اختیار کی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قول کی شکل میں نازل ہوا، اور پھر زبان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ادا ہوا۔ تو یہ در حقیقت ریویلیشن ہے، انسپائریشن نہیں، اور محض ریویلیشن بھی نہیں بلکہ وربل ریویلیشن ہے، یعنی معنی، مفہوم اور الفاظ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ بحیثیت مجموعی اللہ کا کلام ہے۔